الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم لوگ نہ مرنا، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، تمہیں موت آئے تو رب کو راضی کرتے ہوئے آئے۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ نے جو اس آیت کریمہ میں تقوی کا حکم دیا ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، غفلت میں، کاہلی میں، سستی میں، بے دینی میں زندگی نہ گزارے۔ ذرا اپنے ضمیر کو بیدار کر کر، ذرا اپنی آنکھوں کو زندہ کر کر، کھول کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، سب کو تقوی اختیار کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم عطا فرمایا ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور جب انسان اپنے رب کا ڈر دل میں بٹھا لیتا ہے تو رب کی نافرمانی کرنا اس کے لیے، نافرمانی کرنے سے بچنا اس کے لیے سہل ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ گناہ سے بچنا، شیطانی کاموں کو کرنے سے پرہیز کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔
جب اللہ کا ڈر دلوں میں اتر آتا ہے تو ڈرنے کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ دین اسلام کے اندر عورت نے بھی، خواتین نے بھی بڑا مقام پایا ہے کہ وہ عورت جسے کسی زمانے میں انسان سمجھنا تو دور کی بات، حیوان جاندار سمجھنا بھی لوگ اپنے لیے معیوب سمجھتے تھے، اور عورت کو صرف یہی حیثیت دی ہوئی تھی بمثل ضرورت کے۔ انسان سفر کرنے کے لیے جانور کا استعمال اس زمانے میں کیا کرتا تھا، گھوڑے کا، اونٹ کا، گدھے کا، تو عورت کو گدھے سے بھی بدتر سمجھتے تھے، اونٹ سے بھی بدتر سمجھتے تھے، گدھے سے بھی بدتر سمجھتے تھے۔ تو اسلام جب آیا تو اسلام نے پیارے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مقام دیا، اہمیت دی، عزت دی کہ ان کو جانوروں جیسا نہ سمجھو، یہ بھی مردوں کی طرح ایک انسان ہیں، مردوں کی طرح ان کے بھی حقوق ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو۔ اسلام میں عورتوں کے بڑے بڑے کارنامے ہوئے ہیں۔ اسلام میں، دین اسلام کے لیے عورتوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ایک عورت مسلمان ہوئی اور اس کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لاتے کہ قرآن کی تعلیم دیں۔ انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کا ایک بھائی ہوا جو اسلام کے خلاف بڑا متعصب قسم کا ذہن رکھتا تھا۔ نبی کی دعا پر، بہن کی محنت پر اللہ نے اسے ایمان کی، اسلام کی توفیق دی، اور جب وہ مسلمان ہوا تو دنیا اسے فاروق اعظم کے نام سے پکارا کرتی تھی، اور آج بھی اس کا نام زندہ ہے، فاروق اعظم سے۔ اس بہن کا نام فاطمہ بنت خباب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہن ہے، قرآن کی یہ حافظہ ہے، قرآن کی یہ مبلغہ ہے، قرآن کی یہ تعلیم حاصل کرنے والی ہے، قرآن کریم کی یہ تعلیم دینے والی ہے۔ جب اس کی محنت ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، تو کیا ہوا؟ فتوحات کا دروازہ کھلا، اسلام بڑھا اور پوری دنیا میں پھیلا، اور باطل لرزہ، کفر پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا ہے، اور اسلام کو، مسلمانوں کو ایک قوت ملی، حوصلہ ملا، اور اللہ رب العزت کا دین چمکا۔ تو یہ ایک عورت کی محنت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمان ہونا، تو اس عورت کی محنت پر فاروق اعظم کا مسلمان ہونا اور فتوحات کا دروازے کا کھلنا، اسلام کا پھیلنا، یہ اس عورت کے لیے، اس بہن کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک اسلام پھیلے گا، جب تک فتوحات پر فتوحات مسلمان کرتے چلے جائیں گے، یہ اس بہن کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے اعمال میں نیکیاں
ڈالی جا رہی ہیں اور اس کے درجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ایک وہ بھی بہن ہے جسے دنیا رقیہ کے نام سے جانتی ہے، نبی کی بیٹی ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک خاتون ہے جس وقت ہجرت کی تو حبشہ کی طرف روانہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود مکہ سے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے، رخصت کرنے کے لیے آئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کر حبشہ کی طرف گئی۔ آپ حضرت عثمان بن عفان، جسے دنیا عثمان ذو النورین کے نام سے جانتی ہے کہ دو نوروں والا، چونکہ آپ کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے آئی تو آپ کو لقب ذو النورین مل گیا کہ دو نور والے۔ تو آپ کے نکاح میں تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اور پھر جب ایک وقت ایسا آیا، ایک عورت حبشہ سے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے تابی سے اس کے پاس آئے اور فرمانے لگے، مجھے بتاؤ تو صحیح میری رقیہ کا کیا حال ہے۔ تو اسلام میں ہجرت میں پہل کرنے والی یہ عورت ہے۔ اب اسلام کے لیے جتنی عورتیں قربانیاں دیں گی اور اسلام کے خاطر، دین اسلام کے خاطر اپنے گھروں سے نکلیں گی، دین کی تبلیغ کریں گی، نشر و اشاعت کریں گی، ان سب کی نیکیاں جو ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی کھاتے میں، اعمال میں بھی درج ہو رہی ہیں، شامل ہو رہی ہیں۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، جسے دنیا حضرت سیدہ طاہرہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں، امہات المؤمنین میں پہلی ہم سب کی ماں ہیں اور نبی کی سب سے پہلی بیوی ہیں کہ جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، مرد بھی بعد میں اسلام میں آئے، عورتیں بھی بعد میں اسلام میں داخل ہوئی، لیکن سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تصدیق کی، نبوت کی تصدیق کی، رسالت کی تصدیق کی، نبی کو حوصلہ دیا، آپ کا خیال کیا، آپ پر مال نچھاور کیا، تو وہ خاتون امہات المؤمنین میں ہم سب کی ماں حضرت سیدہ طاہرہ طیبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اب اکائی نہیں، اکائی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اب 2.5 ہیں، اب 1000 ہیں، اب لاکھ ہیں، اب کروڑ ہیں، اب اربوں خربوں کی صورت میں انسان اس دنیا میں آئے ہیں اور آتے جا رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، یہ سب کے سب لوگوں کے نیکیوں کا صدقہ جاریہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پہنچ رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی، سب سے پہلے وہ ایمان لے کر آئی۔ اب جو بھی ایمان لائیں گے ان کے ایمان لانے کا ثواب انہیں بھی پہنچے گا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پہنچے گا۔ وہ سب کے سب صدقہ جاریہ ہیں، میں اور آپ سب صدقہ جاریہ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ قیامت تک جتنے بھی مرد آئیں گے، جتنی بھی عورتیں آئیں گی، سب کے نیکیوں کا اجر اور ثواب جو انہیں ملے گا، اتنا ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال میں بھی شامل کیا جائے گا، داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ نے عورتوں سے بڑی قربانیاں لی ہیں، اللہ نے انہیں بڑا مقام دیا، عزت دی، احترام دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں اکیلی وہ خاتون ہے
جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹی تھی ازواج میں، لیکن جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ضرورت پیش آتی کسی مسئلے کے دریافت کرنے کی، خانگی حالات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں کچھ سوالات آتے، فقہی مسائل پوچھتے، تو آتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر اور آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے، پردے کے پیچھے سے پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کریم کی حافظہ ہیں، مکمل قرآن کریم کو حفظ کیا ہوا، اور خواتین کے سب سے زیادہ مسائل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہیں۔ گھریلو زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ حالات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیے۔ 2210 کے قریب روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کے بیان فرمائی، کتابوں میں محفوظ فرمائی۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ سے مسائل پوچھ رہے ہیں، مرد آ رہے ہیں آپ سے مسائل پوچھ رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں آپ سے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ تو گھر کے اندرونی حالات اور مسائل گھریلو زندگی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سونا تھا، کس طرح بیٹھنا تھا، کس طرح پینا تھا، بیویوں کے ساتھ کیا حسن سلوک تھا، کس طرح برتاؤ تھا، تو یہ سب کچھ جو گھریلو زندگی کے معاملات تھے، مسائل تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے وہ زوجہ ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے، حمیرہ کہا کرتے تھے۔ اب فقیہ بھی تھی، مجتہد بھی تھی، اجتہاد بھی آپ نے کیا، فقی مسائل بھی آپ نے بیان فرمائے۔ اب تو علماء کی محبت سے اللہ رب العزت نے کام جو لے رہے ہیں، اب تو پی ایچ ڈی جو ہے فقہ کے اوپر لوگ کر رہے ہیں اور علماء کر رہے ہیں۔ کہیں پر فقہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے لکھی گئی، کہیں پر فقہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں مرتب کی گئی، کہیں فقہ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ کتاب جو ہے لکھی گئی اور محفوظ کی گئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک فقیہ تھی امت کے اندر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ مسائل، پھر تقوی میں ایسی کہ آپ جو بھی کبھی گھر میں آتا مال، صدقات، خیرات کا، عطیات کا، آپ فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بوریوں سے بھریا چندہ آیا، صدقہ آیا، تو آپ نے شام سے پہلے وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالا، اور روزے سے تھی، روزے دار تھی، اور جب افطاری کا وقت ہوا تو کہنے لگی خادمہ سے کہ افطاری کے لیے اگر گھر میں کچھ ہے تو لے کر آؤ۔ خادمہ کہنے لگی گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمانے لگی کہ گھر میں کچھ نہیں تو آپ نے بتایا نہیں، آپ نے سارا کا سارا صدقہ کر دیا۔ تو فرمایا آپ یاد دہانی کرا دیتی۔ اب جب روزے دار جو شخص ہوتا ہے، اندازہ کیجئے اسے کھانے پینے کی ساری چیزیں یاد رہتی ہیں کہ شام کو میں نے کیا کھانا ہے، کس سے افطار کرنا ہے، اور وہ صبح سے ہی ان چیزوں کا انتظامات کرتا ہے۔ لیکن ایسی دنیا سے بے رغبتی کہ روزے دار ہیں اور بوریوں سے بھرے اشرفیہ آ رہی ہیں، دراہم آ رہے ہیں، چندہ آ رہا ہے، اور وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالا، اور اپنے لیے روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کچھ نہ بچایا کہ خرید کر کچھ رکھ لیا جائے۔ یہ تھی ان کی زندگی، یہ تھا ان کا تقوی۔ تو خواتین کی بڑی قربانیاں ہیں اللہ کے راستے میں جو انہوں نے قربانیاں پیش کی، قرآن کریم کی تعلیم دی، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی۔ آج ہم اپنے بچوں کی ابتدا کہاں سے کراتے؟ انگریزی تعلیم سے، دنیاوی تعلیم سے۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی تعلیم اسے علم نہیں کہا جاتا، اسے فن کہا جاتا ہے۔ دین کی تعلیم اسے علم کہا جاتا ہے۔ تو جو فضیلت علم کے حصول کی ملی ہے وہ دین کی تعلیم کی ملی ہے، دنیا کی تعلیم کی نہیں ملی۔ وہ ایک ہنر ہے، وہ ایک فن ہے۔ دنیا کی تعلیم سے انسان دنیا پاتا ہے، اور دین کی تعلیم سے انسان اپنی دنیا اور آخرت سنوارتا ہے۔
اپنے رب کو راضی کرتا ہے، تو دنیا کی تعلیم ہماری ضرورت ہے، دین کی تعلیم ہمارا مقصد ہے کہ جب دین کی تعلیم آئے گی تو ہمارے پہچان ہوگی، رب کی معرفت ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، قبر کی تیاری ہوگی۔ لیکن جب ہم اپنے بچوں کی ابتدا دین کی تعلیم سے نہیں کروائیں گے، ان کے 15 سال 20 سال 30 سال دنیاوی تعلیم میں ہی گزار دیے، موت کے ساتھ وہ ختم، موت کے ساتھ ہی وہ ختم۔ دین کی تعلیم یہ ایسی تعلیم ہے موت کے بعد بھی باقی رہنے والی ہے، تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، بچوں کو دین کی تعلیم دو۔ غلط ہے یہ بات جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو حافظہ نہ بناؤ، قاریہ نہ بناؤ، عالمہ نہ بناؤ، کہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی۔ ورنہ ایسا بھی دور تھا کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیٹی ہے اور آپ کے ساتھ کتابوں کی ترتیب میں، مرتب کرنے میں، تدوین کرنے میں باپ کی مدد کرتی ہے، معاونت کرتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی اور جب روٹی بنایا کرتی تھی، آٹا گوندا کرتی تھی، روایات میں آتا ہے، تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جتنی دیر میں آٹا گوندھ کر روٹیاں بناتی، اتنی دیر میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی 10 سے 15 پاروں کی تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ بھول کون نہیں سکتا، مرد بھی بھول جاتے ہیں، عورتیں اگر بھولتی ہیں قرآن تو مرد بھی بھولتے ہیں۔ کیا عورتوں کے لیے قرآن کریم کی تلاوت معاف ہے کہ صبح سے شام تک وہ تلاوت قرآن نہ کریں؟ کیا مردوں کے لیے معاف ہے؟ اگر مرد مصروف ہیں، عورتیں مصروف ہیں تو مرد بھی مصروف ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر فارغ کوئی بھی نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے لیے وقت نہ نکالا تو اس نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ جس نے قرآن کے لیے وقت نہ نکالا، اب چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، اس نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، اس نے اپنی زندگی کو فنا کر دیا۔ قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم کے عشق کا ثبوت ہے، محبت کا ثبوت ہے، عشق الہی کا ثبوت ہے، عشق نبوی کا ثبوت ہے، عشق صحابہ کا ثبوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کون تلاوتیں کرتا ہے جو قرآن کو چھوڑے گا؟ اب چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، قرآن اس سے سینے سے نکلے گا۔ جو قرآن سے دل لگائے گا، رشتہ جوڑے گا، قرآن اس کے سینے میں محفوظ رہے گا۔ تو عورتیں تو ایسی تھی، حفظ کیا کرتی تھی، لیکن آٹا گوندھ رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں تلاوت کر رہی ہے، روٹی بنا رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں، گھر کے برتن دھو رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں۔ تو ایسی خاتون، ایسی عورتوں نے زندگی گزاری۔ تو آج کا ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے اور عورتیں کہاں جا رہی ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کریم کو لازم کیوں نہیں سمجھتے اور اپنی بچیوں کو قرآن کریم کی تلاوت کیوں نہیں دیتے؟ قرآن کریم کی تلاوت ہوگی۔ اب دنیا کی تعلیم جو ہم دیتے ہیں اپنی بچیوں کو، کیا مقصد ہے؟ جاب کرانی ہے، اسے افسر لگانا ہے، کیا کرنا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کی ذمہ داری ہے گھر کے کام کاج سنبھالنا، خاوند کی خدمت کرنا، رب کی عبادت کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، بچوں کی پرورش کرنا۔ جب اس عورت کو گھر سے نکال کر آپ بازار کی زینت بناؤ گے تو ہوگا کیا؟ آپ کے بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ گھر کے کام کاج کو کون سنبھالے گا؟ گھر میں جھاڑو کون لگائے گا؟ برتن کون کرے گا؟ جب ماں بھی گھر سے باہر، باپ بھی گھر سے باہر، اب بچے ماں اور باپ کے پیار اور محبت کے پیاسے، پھر کیا ہوگا؟ بیٹا جب جیسے ہی جوان ہوا، اسے نہیں پتا میرا باپ کون ہے، اسے نہیں معلوم میری ماں کون ہے، اسے نہیں معلوم باپ کا ادب کیا ہے، اسے نہیں معلوم ماں کا احترام کیا ہے۔ ماں باپ اولاد کو عزت دیں گے، محبت دیں گے تو بے اولاد کے دلوں میں محبت آئے گی، عزت آئے گی۔ جب ماں اور باپ دونوں گھر سے نکل جائیں گے اور باہر جو ہے صبح سے لے کے شام تک وہ تھکے ہارے جب باہر نکل کر گھر میں واپس لوٹ رہے ہیں، بچے بھی سو چکے، اب وہ بھی سو رہے ہیں، اب ماں باپ کے بچوں کو ٹائم کب دے رہے ہیں؟ تو پھر کہتے ہیں کہ اولاد محبت نہیں کرتی، اولاد عزت نہیں کرتی، اولاد احترام نہیں کرتی۔ تو صحابیات کی زندگی ایسی تھی، تابعات میں سے زندگیاں رکھنے والی ایسی تھی جو قرآن کریم کی عاشقہ تھی، اللہ سے محبت کرنے والی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو عورتیں 4 چیزوں کو لازم پکڑ لیں، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، جنت کا راستہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا۔ مرد، اب عورتیں تو جو سستی کرتی ہیں مرد بھی کر ہی رہے ہیں، اب نمازوں سے دور مرد بھی بھاگ رہے ہیں،
عورتیں بھی بھاگ رہی ہیں، لیکن عام طور پر اذان جب ہوتی ہے مردوں کو پتہ چل جاتا ہے بھئی اللہ کا حکم ہو چکا، اللہ کا بلاوا آ چکا، اب میں مسجد جاؤں اپنے رب کے حکم کو پورا کروں۔ اسے معلوم ہے 15 منٹ بعد جماعت نے ہونا ہے، وہ اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، اپنے کام کاج کو سمیٹتا ہے، فوراً مسجد کی طرف دوڑ لگاتا ہے کہ میں جاؤں اور اللہ کے حکم کو، اللہ کے طرف سے عائد کردہ فریضے کو تکمیل بخشوں، اور وہ آ کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ لیکن عورتیں کیا کرتی ہیں، جیوں ہی اذان ہوئی وہ کہتے ہیں چلو جھاڑو لگا لوں، برتن دھو لوں، پہلے اپنے باقی کام کاج کر لوں، کپڑے سلائی کر لوں، اپنے جو ہے جانوروں کو سنبھال لوں، برتنوں کو دھو لوں، میں پہلے یہ کام کر لوں اس کے بعد یہ کام کروں گی، نماز پڑھوں گی۔ اب جتنی دیر میں وہ فارغ ہوتی ہے اتنی دیر میں نماز ہی قضا ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ہی گزر جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا، اور جو عورت اذان ہو جانے کے فوراً بعد نماز پڑھتی ہے اللہ رب العزت اسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، بہت زیادہ سستی ہوتی ہے تو نماز کا اہتمام گھروں میں کریں گی، بچے دیکھ کر نمازی بنیں گے، بچیاں دیکھ کر نمازی بنیں گی، اور جب گھروں کے اندر تلاوت قرآن ماں کرے گی، بچے دیکھ کر قرآن کریم کو دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے جو میری اماں روزانہ اس کو پڑھتی ہے، آخر اس کا احترام کیا ہے، اس کے عشق کیوں کیا جاتا ہے، اس سے محبت کیوں کی جاتی ہے، اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے۔ جب وہ بچپن سے ہی اپنی ماں کو قرآن کو کھولتے ہوئے دیکھے گی تو وہ یقیناً بڑے ہونے تک قرآن کریم سے محبت بھی کرے گی اور تلاوتیں بھی کرے گی۔ جب ماں کے پاس ہی ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا، تلاوت قرآن کرنے کا، پھر اولاد سے توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ اولاد بھی تہجد گزار بن جائے، اولاد بھی بر وقت نماز پڑھنے والی بن جائے۔ تو ماں کا ماں جو ہے بچے کے لیے ایک جو ہے ماں جو ہے بچے کے لیے ایک ابتدا ہوتی ہے جو اسے اس بات کا عکس دیتی ہے کہ بیٹی جیسے میں کر رہی ہوں تو نے بھی ایسا کرنا ہے، میں سچ بولتی ہوں تو بھی سچ بول، میں جو ہے پاکیزگی اختیار کرتی ہوں تو بھی اختیار کر، میں تلاوت قرآن کرتی ہوں تو بھی کر۔ جب ماں اچھے اعمال کرے گی، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گی تو اولاد بھی کرے گی۔ تو جو بچیاں جن کو دین کی تعلیم دی جائے وہ یقیناً نمازی بھی بنیں گی، قرآن کریم کی تعلیم دی جائے یقیناً وہ نمازی بھی بنیں گی۔ تو عورت کا کام یہ ہے گھر کے اندر رہ کر اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کو راضی کرے۔ جب وہ گھر کے اندر رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گی تو یہاں پر بتاؤ ایک بچی نے پی ایچ ڈی کر لیا، ایم فل کر لیا، اور گھر کے اندر جا کر پھر اپنے خاوند کی جو ہے زیر دست جو ہے وہ زندگی گزاری 4 دیواری میں، آپ کی اس تعلیم کا کیا فائدہ ہوا؟ گویا کہ آپ نے تو اس لیے تعلیم دلائی کہ یہ اچھی تعلیم کر لے گی تو بچوں کو انگریزی سکھلائے گی، میتھ سکھائے گی، سائنس سکھائے گی۔ اب وہ تم نے تو اس لیے تعلیم دی، لیکن بتلاؤ تو صحیح کیا قبر میں یہ سوال ہوگا کہ میتھ کتنی پڑھی تھی، انگریزی کتنی پڑھی تھی، کتنی ڈگریاں تو نے لی تھی؟ قبر میں یہ سوال ہوگا قرآن پہ کتنا عمل کیا، نمازوں کو کتنا اہتمام کیا، سچ کا کس قدر ساتھ دیا، سچ کس قدر بولا گیا۔ اب دین کی تعلیم یہ بتلاتی ہے کہ سچ کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، نبی کیا ہے، نبی کی زندگی کیا ہے، یہ دین کی تعلیم بتلاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دوسری چیز جو ہے وہ ہے خاوند کی فرما برداری اختیار کرنا۔ عام طور پر میرے نبی نے فرمایا جب میں معراج کے موقع پر گیا میں نے دیکھا جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہیں، جہنم میں بھی عورتیں زیادہ ہیں، لیکن ایک بات یہ اٹل ہے کہ مردوں کی تعداد عورتوں سے کم ہے اور عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں ہر دوسرے گھر کے اندر بیٹوں کی تعداد کم ہے، بیٹوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ ایک اس اعتبار سے جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی کیونکہ ویسی ان کی تعداد زیادہ تھی تو ایمان لانے میں وہ زیادہ ہوئی، تو اس وجہ سے جنت میں بھی وہ زیادہ ہوئی، جہنم میں بھی زیادہ ہوئی کیونکہ ناشکری کرنے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رب کی بھی ناشکری، خاوند کی بھی ناشکری، گالی گلوچ دینا، تانے دینا، غیبت کرنا اور تانے و تشنیع کا سامنا کرنا، تو یہ چیزیں عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں جس کی بنا پر اللہ انہیں جہنم میں بھیجے گا۔ تو فرمایا کہ جو اپنے خاوند کی فرما برداری اختیار کرتی ہے اور فرما برداری کے ساتھ ہی دنیا سے چلی جاتی ہے اللہ رب العزت اسے جنت میں داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ تیسری چیز جو فرمائی وہ ہے عزت اور آبرو کی حفاظت۔
اپنی عزت کی حفاظت، اپنے آبرو کی حفاظت، کہ گھر کے اندر رہنا، گھر سے آواز کا باہر نہ آنا، اور باہر والے لوگ عورت کی آواز کو نہ سنیں۔